السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ساس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس عامل کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں۔ اگر میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو سارا عمل خراب ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ان کو کہا، کون سا اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کسی کو بتایا ہے یا نہیں؟ اور ویسے بھی مجھے اس عامل پر یقین نہیں ہے، وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹھگ لگ رہا ہے۔ ساس نے جلدی سے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کیا باؤلی ہو گئی ہے؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا تیری ساری باتیں اسے پہنچ رہی ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ساس کو کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس انسان نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے اور وہ صرف آپ سے پیسے بٹور رہا ہے۔ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک 2 نمبر انسان ہے۔ اب کی بار ساس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب میں تم سے بات کرتی ہوں تم میرے پیر کی اس طرح سے ہی بے عزتی کرتی ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ وہ تمہارا علاج کرے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس سے نہیں ملنا چاہتی تو تم مجھے بتا دو، میں تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں کہ وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ساس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ابھی میری شادی کو صرف 1 ہی سال ہوا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت تو دیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلائے اور کہا، ہمارے خاندان میں ہر عورت شادی کے پہلے سال ہی امید سے ہو جاتی ہے، صرف تم ہی ہو جس پر منحوسیت چھائی ہوئی ہے، اور مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم بھانج ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس عورت کو نہیں سمجھا سکتی۔ یہ عورت میری سوچ سے بھی زیادہ جاہل تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس گاؤں کی وہ تمام لوگ جاہل تھے جو عامل پر یقین رکھتے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سب کچھ عامل کے ہاتھ میں ہے، جبکہ وہ لوگ یہ بات بالکل بھول چکے تھے کہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ میری ساس اپنے محلے کی باقی عورتوں کے پاس بیٹھی رہتی اور ان کے ساتھ ہمیشہ اس عامل کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس عامل کے لیے ہر روز ہی ہمارے گھر سے ایک اچھا کھانا بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ اکثر ہی میں اپنی ساس کو کہتی کہ اگر یہی کھانا آپ کسی غریب کو دے دیں اور اسے دعا کے لیے بول دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی۔ اب مجھے اس لڑائی کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں برا ہی نہیں مناتی تھی، لیکن پھر جب شادی کو 1 سال گزر گیا تو ساس زیادہ تنگ کرنے لگی، اور ایک دن تنگ آ کر میں اس کے ساتھ عامل کے پاس چلنے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک بہت ہی گندے لباس میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر ہی نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر جلدی سے منہ پھیر لیا۔ میری ساس نے مجھے ڈپٹا اور کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے اس کے سامنے گستاخی کرنے کی کیا سزا ہے؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور آپ کی ساس کو بتایا کہ مجھے فرق بھی نہیں پڑتا۔ میری ساس مجھے اس عامل کے سامنے اونچی اونچی آواز میں ڈانٹ رہی تھی، جبکہ میں بے چینی سے کبھی عامل کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کی طرف دیکھتی جو انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو رکھا، بہت ہی تحمل کے ساتھ عامل کی باتیں سننے لگی جو اس وقت بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ چونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اسی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگوں کو صرف اور صرف گمراہ کر رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی ساس کی بات نہیں مانوں گی، کیونکہ اس نے ایک بہت ہی عجیب و غریب پیشکش سامنے رکھ دی تھی جس پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اس بارے میں شوہر سے بات کرنے میں بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کے بارے میں اپنی ساس کو بتایا تو وہ مجھے تسلی دینے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، تمہارا کام میں آسان کر دوں گی۔ اگر تم اپنے شوہر سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، میں تمہارے شوہر سے اس بارے میں بات کر لوں گی، تمہیں ہرگز بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے گہری سانس لی اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میری ساس نے مجھے ایک الگ کمرے میں بستر سیٹ کر کے دے دیا۔ مجھے تنہائی سے شروع سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ میں گھر میں بھی کوشش کرتی تھی کہ سب لوگوں کے درمیان ہی موجود رہوں، کیونکہ میں اپنے دماغ سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ جب بھی میں تنہا ہوتی تھی، میرے دماغ میں عجیب طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھار تو اتنا دماغ گھوم جاتا تھا کہ حقیقت پر بھی شک ہونے لگتا تھا۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ تر مصروف ہی رکھتی تھی۔ مگر اب میری ساس نہ صرف مجھے اس کمرے میں بند کر دیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے گھر کے کام بھی کروانا بند کر دیے تھے۔ میں سارا دن کمرے میں لیٹی رہتی، باہر نکلنے کی کوشش کرتی تو ساس ڈانٹ کر دوبارہ سے کمرے میں بھیج دیتی اور مجھے کہتی کہ عامل بابا نے کہا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ تم نے ابھی ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتی اور کہتی کہ اس میں کون سا بڑا کام ہے، مجھے سب لوگوں سے الگ کر دیا ہے۔ اس عامل نے اگر اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہ ہوا تو مجھ سے امید نہیں رکھیے گا کہ میں دوبارہ کبھی اس کے پاس جاؤں گی۔ میری اس بات سن کر ساس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، لیکن ابھی مہربانی کرو اور جلدی سے کمرے کے اندر جا کر بیٹھو۔ دیکھو تو تمہیں دھوپ لگ رہی ہے۔ عامل بابا نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں دھوپ سے دور رکھوں۔ اب میرا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر یہاں پر کھڑی رہی اور میری ساس عامل بابا کی باتیں کرتی رہی تو میں ضرور پاگل ہو جاؤں گی۔ میں پاؤں پٹکتی ہوئی دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو اچانک ہی مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ اس سے بات کرنے کے لیے میں کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن میرا بھائی وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی، دراصل تمہارا بھائی تم سے ملنے کے لیے آیا تھا اور تمہیں کھانے کے لیے یہ دے گیا ہے۔ اس نے حلوے کی پلیٹ میرے سامنے رکھی۔ وہ میرا پسندیدہ حلوہ تھا، لیکن اس وقت تو میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ میری بات سن کر وہ مچل اٹھی اور کہنے لگی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ علاج شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ہی تم پر کرم ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ اکثر ہی جب عورت ماں بننے لگتی ہے تو اس کا مختلف چیزیں کھانے کا دل نہیں کرتا۔ ساس کی باتیں سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے چپ کر جائیے، میرے سامنے ان سب چیزوں کا نام نہ لیں۔ پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، مگر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب میں اپنے لیے نہیں کر رہی، بلکہ تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے۔ میری ساس اتنے آرام سے طلاق کا لفظ منہ سے نکالتی تھی جیسے یہ کوئی بہت ہی چھوٹی بات ہو۔ میں نے شکایتی نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو اب انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یقیناً میری ساس اس دنیا میں موجود ہر شخص کے خلاف بات سن سکتی تھی، سوائے اس عامل کے۔ پتہ نہیں اس عامل کو یہ کیا سمجھنے لگی تھی کہ اس کے خلاف کچھ بھی بول دو تو یہ میرے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے اتر آتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی، لیکن اب وہ مجھ سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن میری ساس نے مجھے پکڑ کر وہیں پر بٹھا دی اور مجھے کہنے لگی، تم بھول گئی ہو عامل بابا نے کیا کہا تھا؟ میں خاموشی سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی باتیں تھیں جو میرے دل میں چھپائے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ تمام باتیں میں نے اپنے شوہر سے ہی کرنی تھی، لیکن اب یہ ساس بیچ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر میرے شوہر کو اس بارے میں کیسے پتہ چلے گا
وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ ساس مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں کس لیے ہوں، میں بھی جا کر اسے سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری بات ضرور مان لے گا۔ یہ کہہ کر میری ساس تیزی سے باہر گئی، لیکن جاتے ہوئے دروازے کو لاک لگانا نہیں بھولی تھی۔ میں نے دروازے کے ساتھ ہی کان لگا لیے اور باہر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کی زوردار آواز سنائی دی، اماں یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے ان سب پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ میری بیوی کو وہاں پر لے کر گئیں۔ نہ صرف وہاں پر لے کر گئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ انوکھا کام بھی کروا رہی ہیں۔ میں ہرگز بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے شوہر نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ شوہر کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچا، چلو اس کی جگہ سے تو رہائی مل جائے گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس فلاپ فلموں کی ہیروئن ہے۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ تم اپنی ماں سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تمہارے باپ کی موت کے بعد میں نے تمہاری پرورش کی اور تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور آج تم میرے ہی سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے جواب طلب کر رہے ہو۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میں اپنی ساس کی ایکٹنگ پر حیران ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کے رجانے پر میرا شوہر یکدم ہی نرم پڑا اور اماں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اماں میری بات سمجھے، میں آپ کے جذبات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ آپ کو پوتے پوتیوں کا بہت زیادہ شوق ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے ایک ایسے عامل کے پاس جا رہی ہیں جس کا اپنا کوئی حال نہیں ہے۔ کل ہی میں نے اسے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے گھن آنے لگی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ کئی برسوں سے نہایا ہی نہیں۔ اسے چاہیے پہلے اپنی حالت درست کرے، پہلے اپنا قبلہ تو ٹھیک کرے، پھر اس کے بعد دوسروں کا علاج کرے۔ ارے ارے، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے وہ کتنا بڑا عامل ہے؟ جو اس کی حالت ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت ہی عاجز انسان ہے، اور اسے نہ تو قیمتی لباس پہننے کا شوق ہے اور نہ ہی اسے بڑے گھر میں رہنے کا شوق۔ جی امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قیمتی لباس پہنے یا بہت بڑے گھر میں رہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ صاف لباس تو پہن لینا۔ جانے کتنے ایسے شیاطین ہوں گے جو اس کے پاس سارا وقت موجود ہوتے ہوں گے۔ معاف کیجیے گا، مگر میں اپنی بیوی کو اس کی بات ماننے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میری ساس دوبارہ سے رونے لگی اور اب اسے منتیں اور واسطے دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر تنگ آ گیا اور کہنے لگا، آپ نے تو میری بات سننی ہی نہیں ہے اور ہمیشہ اپنی ہی کہنی ہے، تو کیا فائدہ پھر مجھ سے میری رائے کے بارے میں پوچھنے کا؟ ٹھیک ہے، جو دل کرتا ہے وہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، جس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے، جبکہ میری ساس مسکراتی ہوئی دوبارہ سے میرے کمرے میں آ گئی۔ ہر بار اس کی شکل دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ دن میں نہ جانے کتنے لوگ تھے جو میرے گھر میں آئے تھے، مگر میں شکل صرف اسی عورت کی دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی وجہ سے میں اس عورت کی بہت عزت کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کی عزت کروں گی تو میری بھابھی میری ماں کی عزت کرے گی۔ میری ساس میرے قریب بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین ہے ایک ہی دن عمل کرنے سے سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ساس کو کہا، وہ وہاں پر بیٹھ کر عمل کرے گا تو مجھے یہاں پر قید رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب کے ساس پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، اب کیا پتا قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے تیزی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ تیزی سے بات کو بدل گئی
اور مجھے کہنے لگی چلو تم ان باتوں کی طرف دھیان مت دو، تم اب آرام کرو۔ میں نے اسے کہا پورے دن سے آرام ہی کر رہی ہوں، اب مجھے کرنے کے لیے تھوڑا سا کام دے دیں، ورنہ فارغ بیٹھے بیٹھے میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس نے پیار سے میرے گالوں پر چٹکی کاٹی اور مجھے کہا کام تو تمہیں میں نہیں دوں گی، کیونکہ عامل نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہیں تمہارے یہ پیارے پیارے ہاتھ خراب نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے مزید کہا کہ عامل تمہارے ہاتھوں کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے بہو کے ہاتھ بہت پیارے ہیں، میں نے اس سے زیادہ پیارے ہاتھ اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھے۔ اب کہ اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل خوف سے دھڑکا اور میں سوچنے لگی کہ وہ عامل میرا علاج کر رہا تھا یا میرا ایکس رے کر رہا تھا۔ جیسے جیسے رات کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میری بے چینی بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ دل تھا جو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں پا رہا تھا۔ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ جب بھی کچھ غلط ہونے والا ہوتا تھا تو مجھے پہلے سے ہی پتہ چل جاتا تھا، اور ابھی بھی مجھے ویسی ہی فیلنگز آ رہی تھی۔ رات 9 بجے کا وقت، میں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ بستر پر سارا دن لیٹے رہنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ شوہر کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تیزی سے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ میرا شوہر اپنی ماں کو کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنے دوست کی طرف جانا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور سوچا اسے اپنے دوست کے گھر ہی جانا چاہیے، کیونکہ آج تو اس کا گھر میں کوئی کام نہیں ہے۔ جب میں اپنی ماں کے گھر جاتی تھی تب وہ اپنے دوست کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس کی عادت سے میں اچھی طرح سے واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی تنہائی میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا۔ اس کی بات سن کر میری ساس اسے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، خیریت سے جانا اور پھر رات کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنا صبح کے قریب ہی واپس آنا۔ ساس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ آخر اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے۔ دوسری طرف میرا شوہر بھی حیران ہو گیا اور اپنی امی سے پوچھنے لگا کہ اماں اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ میری ساس نے جلدی سے صفائی پیش کی اور کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ سردیوں کی راتیں ہیں، تمہاری بیوی بھی اپنے کمرے میں قید ہے، بیچاری بھی کمرے سے نہیں نکل سکتی، اور جہاں تک میرا سوال ہے میں بھی جلدی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو تم گھر واپس آ جاؤ، دروازہ اندر سے لاک ہو، کوئی دروازہ کھولنے والا نہ ہو، پھر اس دوران تمہیں تکلیف ہوگی۔ میرا شوہر جھنجھلا گیا اور کہنے لگا اماں یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، پتہ نہیں آپ کے دماغ میں اس عامل کا خیال کس نے ڈال دیا ہے۔ اتنی اچھی میری زندگی گزر رہی تھی، میری پیاری بیوی کو مجھ سے الگ کر دیا۔ شوہر کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ ہم دونوں کی شادی پسند کی تھی۔ جبکہ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا اور کہا زیادہ وقت نہیں، بس 7 دن ہی ہے، تم جلدی سے اب اپنے دوست کے گھر جاؤ، میں نے دروازہ اندر سے لاک کرنا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی اور میں نے گہری سانس لی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی تو صرف 1 دن گزرا تھا، 6 دن باقی تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 6 دن کیسے کٹیں گے۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ 2 گھنٹے بھی میں نے بہت مشکل سے گزارے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جبکہ پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ نہ جانے اتنی تھکاوٹ کیوں ہو رہی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ کھول رہا ہو۔ آنکھیں ملتے ملتے اٹھی تو دیکھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ تیزی سے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے باہر سے اپنی ساس کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس وقت میری ساس کے ساتھ
میرے کمرے کے باہر موجود تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنی سانس کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں چابی غلط لگا رہی ہوں۔ جبکہ مرد اس سے کہنے لگا، جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اور بھی بہت سی جگہوں پر جانا ہے۔ نہ جانے وہ کون تھا۔ کم از کم یہ وہ عامل تو نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ مجھے اس وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میری ساس کس کو لے کر یہاں پر چلی آئی ہے۔ کافی دیر تک وہ لوگ اس دروازے کے ساتھ لڑتے رہے، مگر نہ تو دروازہ کھل رہا تھا اور نہ ہی وہ اسے توڑ پا رہے تھے۔ اچانک ہی میری نظر سامنے بنی کھڑکی پر پڑی۔ اس کھڑکی سے میں آسانی سے باہر نکل سکتی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف گئی، مگر اس کی کنڈی پر زنگ لگا ہوا تھا۔ میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی ہی رہتی تھی کہ اچانک دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ اس کے ساتھ میرا دل بھی جیسے رکنے لگا تھا۔ میں نے اپنی کوششیں تیز کر دیں، مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس زنگ آلود کنڈی کو کھول سکتی۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر جو بھی انسان کھڑا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے رب سے اس سے بچنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ تھوڑی سی دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہاں پر میں چھوٹی سی تھی جب پہلی بار خالہ کے منہ سے سنا تھا کہ اس گاؤں میں ایک بہت بڑا عامل آیا ہے۔ میں بھانج تھی، میں اس کے پاس علاج کروانے کے لیے گئی۔ دیکھو، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، اور اب میں ماں بننے والی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور خالہ کو کہا، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اس میں اس عامل کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف ایک وسیلہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان گندے، میلے، کچیلے عاملوں کا چکر تھا، تو یہ چکر صرف اور صرف انسان کو دین سے دور کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، تاکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر سے ایمان کمزور ہو جائے اور وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا شروع کر دے۔ میری خالہ چونکا لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور ان کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ میل جول بھی تھا۔ میری خالہ کے ذریعے یہ بات پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جو بھی عورت اس عامل کے پاس جاتی ہے وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ میری امی کو بیٹے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے بعد ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ خالہ ہر وقت ہی ان کے پاس بیٹھی رہتی اور انہیں کہتی رہتی کہ تم بھی میری مانو تو اسی عامل کے پاس جاؤ۔ میں گارنٹی سے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری گود دوبارہ سے بھر دے گا، اور اس بار تمہارے گھر ایک بہت پیارا بیٹا جنم لے گا۔ اس وقت میری عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ خالہ کی بات سن کر میں نے تیزی سے کہا کہ میری درس والی باجی کہتی ہیں کہ وہ عامل جھوٹا ہے، اور گاؤں کی ساری عورتیں بے وقوف ہیں۔ جو بھی اس عامل پر یقین کرتی ہیں وہ عورتیں جاہل ہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنی ماں سے مار پڑی تھی۔ وہ مار میں کبھی بھی نہیں بھول سکی۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس بات پر تھا کہ اماں نے بچپن سے مجھے یہی سبق پڑھایا تھا، اور جب اماں کا پڑھایا ہوا سبق میں نے ان کے سامنے ہی کسی اور کو سنایا تو اماں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ میری عمر 10 سال تھی، مگر وہ مار مجھے اپنی عزت نفس پر ایک تماچا محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے کبھی بھی خالہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی ہی بات کہیں گی۔ مجھے اتنی عمر میں اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ جاہل کے سامنے جتنی مرضی بحث کیوں نہ کی جائے، جاہل کا مقصد صرف اور صرف اس بحث کو جیتنا ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت جاننا۔ اس کے بعد خالہ نے میری امی کے کان بھرنے شروع کر دی۔
کہ تم اسے درس میں نہ بھیجا کرو، درس کی باجی تو کچھ بھی کہتی رہتی، اس نے گاؤں کے تمام بچوں کو ہی غلط کاموں پر لگا دیا ہے، کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتا اور اپنی باجی پر یقین کرتا ہے۔ خالہ کی بات سن کر امی نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور انہیں کہنے لگیں، تم فکر مت کرو، بہت جلد میں اسے درس سے اٹھا لوں گی، اور ویسے بھی اب یہ زیادہ عرصہ یہاں پر نہیں رہے گی۔ میں نے بے یقینی سے امی کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میں کہاں پر جاؤں گی؟ امی کہنے لگی، میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر بھیج رہی ہوں، اب سے تم اپنے ماموں کے گھر پر رہو گی اور وہیں پر تمہارا اسکول میں داخلہ ہو جائے گا۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں ابا جان کو اس بارے میں بتا دوں گی۔ دراصل میرے ابا ملک سے باہر ہوتے تھے، جبکہ میں امی کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ ابا ہر مہینے ایک موٹی رقم بھیج دیتے تھے، جس سے نہ صرف ہم دونوں ماں بیٹی کا خرچہ نکل آتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کا راشن بھی میری ماں ہی ڈلواتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماموں کچھ بھی نہیں کہتے تھے اور انہوں نے خوشی خوشی ہمیں اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا۔ یہاں پر میری بہت سارے بچوں کے ساتھ دوستی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں اپنی درس والی باجی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے بہت ضد کی اور امی کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، لیکن امی میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اگر تم زیادہ عرصہ یہاں پر ہی رہی تو تم خراب ہو جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ اب تم پر باجی کا سایہ بھی پڑے۔ میری امی اس باجی کے اتنا خلاف ہو گئی تھی کہ وہ اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف خالہ کی باتوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ خالہ ہر وقت امی کے سر پر سوار رہتی تھی اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی پڑھے لکھے شخص کو میں ایک دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس چھوڑ دیتی اور وہ 24 گھنٹے خالہ کی باتیں سنتا رہتا، تو ایک وقت ایسا آتا کہ وہ بھی ان باتوں پر یقین کرنے لگتا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری خالہ دماغ کو خراب کرنے کا ہنر بہت ہی اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور پھر ایسا ہوا کہ اماں نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ ماموں کے گھر جا کر میں نے اسکول میں داخلہ لے لیا، مگر وہاں پر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے ہر وقت ہی اپنی ماں کی یاد ستاتی رہتی تھی، چونکہ میں اپنی امی کی بہت عادی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ امی امید سے ہیں۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں امی سے ملنے کے لیے گاؤں جانا چاہتی تھی، مگر ان دنوں میرے پیپر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں گاؤں نہیں جا پائی۔ میرے ماموں اور ممانی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ میری کوئی بھی خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے، مگر پھر بھی مجھے اپنی ماں کی یاد ہر وقت ستاتی رہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میری امی بھی میرے پاس موجود ہوں اور اسکول سے واپس آ کر انہیں اپنے اسکول کے بارے میں بتاؤں، لیکن یہاں آنا تو دور کی بات، وہ مجھ سے کال بھی بہت کم کرتی تھیں۔ ایک دن اماں نے مجھ سے صرف 2 منٹ کی بات کی اور کال کاٹ دی۔ میں اداس بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ممانی میرے پاس آئی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، دراصل تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اس لیے تمہیں زیادہ کال نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس طرح سے وہ ہر وقت تمہارے ذہن میں سوار رہیں گی اور تم پھر ہر وقت انہیں سوچتی رہو گی۔ تم ابھی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، جیسے ہی تمہارے پیپر ختم ہوں گے میں تمہیں تمہاری ماں سے ملانے کے لیے لے جاؤں گی۔ امانی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی اور گاؤں واپس جانے کے دن گننے لگی۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا، میرے پیپر بھی ختم ہو گئے تھے۔ پھر ممانی نے مجھے یہ کہہ دیا کہ جب تک تمہارا پیارا بھائی اس دنیا میں نہیں آتا تب تک تم یہیں پر رہو۔ پھر یوں میں نے اپنی اگلی کلاس بھی وہیں پر پڑھی، مگر اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی نے مجھے رہی، لیکن میری ماں کو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔
5 سالوں کے بعد جب میرے میٹرک کے امتحانات ہو گئے تو میں دوبارہ سے اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ 4 سال ہو گئے تھے میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میرا بھائی پیدا ہوا تھا تب بھی میں نے بہت ضد کی تھی، مگر کوئی مجھے وہاں پر لے جانے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ میری ممانی بھی اکثر حیران ہوتی تھی اور ماموں کو کہتی تھی کہ اس کی ماں سے وہاں پر کیوں نہیں آنے دیتی۔ ماموں بھی لا علمی کا اظہار کر دیتے تھے اور کہتے کہ مجھے خود اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ خیر تمہیں کیا، تمہیں تو ویسے بھی بچوں کا بہت شوق تھا، تم نے اتنا پیارا ایک بچہ مل گیا ہے، تمہیں چاہیے اس کا خیال کرو، اس کی پرورش کرو۔ ممانی ان کی بات سن کر کہتی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے اس بیچاری کی فکر ہوتی ہے۔ 5 سال کے بعد جب میں کہوں گی تو سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا۔ میرے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ابا بھی اب گھر واپس آ گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ابا کا اچانک ہی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی وجہ کوئی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ ابا کے انتقال کی وجہ سے اماں یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ اب نہ تو وہ کسی سے بات کرتی تھیں اور نہ ہی کسی کی طرف توجہ دیتی تھیں۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی کا سوال تھا تو وہ میرے چھوٹے بھائی سے بھی بہت نفرت کرتی تھی۔ جب بھی وہ میری اماں کے پاس جاتا تو وہ اسے دھتکار کر پیچھے کر دیتی تھیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی اور اس کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ دوبارہ سے شہر چلی جاؤں گی، وہاں جا کر کالج میں داخلہ لوں گی، لیکن اب اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کو اس حالت میں یہاں پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اماں ابا کی موت کا بدلہ اس چھوٹے سے بچے سے لے رہی ہے، جبکہ اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور پھر اچانک ہی ایک دن میں نے اپنے گھر میں کچھ ایسا دیکھا جس پر چند لمحوں کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ وہی عامل جو اس گاؤں کا سب سے مشہور انسان تھا اور عورتوں کے مطابق وہ ہر بیماری کا علاج نکال لیتا تھا، وہی ہمارے گھر کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا اور ہنس ہنس کر اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے اماں سے باتیں کرتا ہوا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اماں نے تیزی سے مجھے وہاں سے ہٹنے کا کہا۔ رات کے وقت اسی وجہ سے میری اماں سے بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ میں نے اماں کو کہا کہ اب اس انسان کو میں دوبارہ اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اگر آپ نے اسے دوبارہ بلانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف میری خالہ، جو کہ میری اصل خالہ نہیں تھی بلکہ وہ اماں کی بہن بنی ہوئی تھی، وہ ایک دن اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے کر آ گئی اور اماں کے گھٹنوں میں بیٹھ کر مجھے اماں سے طلب کرنے لگی۔ خالہ کی بات سن کر اماں ایک دم ہی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں، میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی میں نے تمہاری وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، میں مزید کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتی۔ جبکہ خالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب میں کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، اور جہاں تک تمہاری بیٹی کا سوال ہے تو میں اسے اپنی بیٹی بنا کر ہی رکھوں گی، تم اب اس کی وجہ سے بے فکر ہو جاؤ۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہو رہی تھی اور پھر امی نے خالہ کو میرا رشتہ دے دیا۔ اس رشتے سے میں بہت خوش تھی کیونکہ خالہ کا بیٹا مجھے بہت پسند ہے۔ شروع سے ہی اس سے محبت کرتی تھی اور ہمیشہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ یہ انسان میرے نصیب میں لکھ دیا جائے، اور جب میں اس انسان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسری طرف مجھے اپنے بھائی کی بھی فکر ہو رہی تھی، جس کے ساتھ میرے جانے کے بعد نہ جانے کیا سلوک ہونا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی امی کا رویہ بھائی کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ اماں بھائی کو پیار کرنے لگی تھی اور اس کا خیال رکھنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ بھائی کے لیے اس کی پسند کے کھانے بھی بناتی تھی۔ بھائی بھی اس تبدیلی پر حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، اب تم آرام سے یہاں سے شادی کر کے جا سکتی ہو، کیونکہ اماں اب مجھے نہیں مارتی اور نہ ہی مجھے سزا دیتی ہے۔
بلکہ اماں بھی میرے ساتھ تمہاری طرح محبت کرنے لگی ہے۔ وہ بہت ہی جوش سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد میری خالہ کی بیٹے سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب انہیں اماں کے گھر جاتی، اماں مجھ سے یہی سوال کرتی کہ خالہ تم سے کوئی عجیب و غریب بات تو نہیں کہتی؟ ہر بار ہی یہ اماں سے عجیب و غریب بات کا مطلب سمجھتی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس بارے میں اشارہ کرنا چاہتی ہیں۔ جبکہ اماں خاموش ہو جاتی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب میری امی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن وہ عامل تھا جو ابھی تک بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تب میری عمر 15 سال تھی، اور وہ بھی مجھے جوان ہی لگتا تھا۔ وہ مجھے ایک 20 سال کا لڑکا لگا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنا ایسا حلیہ بنایا ہوا ہے تاکہ یہ عمر میں بڑا لگے۔ جب میں نے خالہ سے اس بات کا اظہار کیا تو خالہ نے مجھے خاموش کروا دی اور مجھے کہنے لگی، نہیں، کسی کے سامنے دوبارہ یہ بات نہیں کرنا۔ اس کے بعد میں دوبارہ شہر چلی گئی۔ اب میں 24 سال کی ہو چکی تھی۔ جب اس دن میں عامل کے پاس گئی تو وہ مجھے زیادہ عمر کا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی یک طرف ہی دروازہ کھلا اور خالہ کے ساتھ وہ عامل کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنی داڑھی اتار دی۔ اب وہاں پر ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یعنی میرا شک ٹھیک تھا، یہ بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ خالہ اسے کہنے لگی، یہاں تک میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب تم اپنا کام شروع کرو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہیں پر رک جاؤ اور پہلے مجھے ساری حقیقت کے بارے میں بتاؤ۔ اس کے بعد تم جو بھی کہو گے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تمہیں حقیقت بتانے کے لیے ہی آیا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں استعمال بھی کر لوں گا۔ میں نے اسے کہا، پہلے مجھے حقیقت کے بارے میں بتاؤ، ورنہ میں شور مچانا شروع کر دوں گی۔ وہ مسکرا کر بولا، تم جتنا مرضی شور مچاؤ، یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن چلو پھر بھی میں تمہاری بات کا مان رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر اس نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ دراصل میری خالہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ساتھ پارٹنر تھی۔ میری خالہ مختلف عورتوں کو اس کے پاس لاتی تھی۔ وہ مختلف عورتوں سے پیسے بٹورتا تھا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ انہیں بے ہوش کر کے کرتا تھا۔ پھر انہیں ایسی دوا پلا دیتا تھا جسے انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو عورتیں حاملہ ہو جاتی تھیں وہ اسے ماننے لگتی تھیں۔ میری ماں کے ساتھ بھی خالہ نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس نے میری ماں کو بے ہوش نہیں کیا۔ اور پھر اسی دن مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ جو میرا بھائی تھا وہ بھی اسی کا بیٹا تھا۔ چونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ بار بار ان کے پاس آنے لگا اور انہیں تنگ کرنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے مجھے اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کو اتنی مصیبتیں سہنی پڑ رہی ہیں۔ وہ مسکرایا اور مجھے کہنے لگا، جب مجھے پتا چلا کہ تم 23 سال کی ہو گئی ہو تو میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے تمہیں مانگ لے، کیونکہ اب میں تمہیں بھی استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس انسان نے میری ماں کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اچانک ہی مجھے کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو میرا شوہر کھڑکی پھلانگ کر کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے اماں کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے اس شخص کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہمیں اس کے خلاف گواہی کے لیے بہت عورتیں بھی مل گئیں۔ سب سے بڑی گواہی تو میری اپنی ماں کی تھی، اور جہاں تک میری خالہ کا سوال تھا وہ تو نہ جانے کہاں پر فرار ہو گئی۔ تھوڑے عرصے بعد جب وہ واپس آئی تو ان کی حالت بہت خراب تھی، مگر میں نے انہیں قبول کر لیا تھا کیونکہ وہ میرے شوہر کی ماں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔